تکبیر کا بتایا گیا کہ ولی تکبر اللہ، تکبیر کرو۔ تکبیر کی سب سے اچھا صیغہ، تکبیر کا سب سے اچھا صیغہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب سے بہترین صیغہ ہے تکبیر کی، ولی تکبر اللہ۔ پھر سے بولتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد کبیرہ۔ جی جی، یہ سب سے بہترین صیغہ ہے تکبیر کا، ولی تکبر اللہ۔ اب آگے دیکھو، مسئلہ چل رہا ہے روزوں کی فضیلت کا اور روزوں کے مسائل کا، بیچ میں دعا آ گئی، دعا آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب اگر تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو تم تو یہ نہیں کہا کہ کہہ دو، کہنے کے لیے بھی نہیں کہا، میرے بارے میں پوچھو فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی نبی کو بھی اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ بولیے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں پوچھو۔ ایسا ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب اگر میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تم سے تو تم کہہ دو، سے ٹو them، ان سے کہہ دو، یہ نہیں کہا گیا، اتنا موقع نہیں دیا گیا، ڈائریکٹ کہا گیا میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ جی، ابن عاشور نے لکھا ہے کہ روزوں کے فضائل اور مسائل کے درمیان دعا کا تذکرہ لا کر کے بتایا گیا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، رمضان میں دعا مرجو الاجابہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ قبول کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ اس وجہ سے رمضان کے مسائل اور فضائل کے درمیان، بیان کے درمیان یہ ذکر لایا گیا ہے دعا کا، زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے۔ اچھا ایک بات اور، اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ ہم تمہاری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو۔ یعنی کافروں کی دعا کے بارے میں تعلیق بالمشیت، مشیت پر معلق کیا گیا، ہم چاہیں تو قبول کریں گے، لیکن یہاں روزے دار کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا کیا، کوئی شرط نہیں لگائی گئی، وعدہ مطلق وعدہ کیا گیا، اجیب دعوت الداع، یہ نہیں کہا گیا اگر میں چاہوں تو، لا اجیب دعوت الداع، یہ نہیں کہا گیا اگر میں چاہوں تو۔ کافروں کی دعا کے بارے میں تعلیق بالمشیت ہے، اگر ہم چاہیں تو قبول کریں گے، لیکن یہاں ہم چاہیں نہیں کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ اچھا ایک بات اور فرمائی گئی کہ میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ تمہارے بھی قریب ہوں، کیسے مانگ رہے ہو، اور تمہاری دعا کے بھی قریب ہوں، سن رہا ہوں، اور جو تم مانگ رہے ہو اس کے بھی قریب ہوں، مطلق ہے نا یار، قریب کس کے قریب؟ کس کے قریب؟ تمہارے بھی قریب ہوں، اور جو تم بول رہے ہو تمہاری آواز کے بھی قریب ہوں، جی، اور تمہارے دل کے قریب ہوں، اور جو تم مانگ رہے ہو نا وہ چیز مانگ رہے ہو اس کے بھی قریب ہوں، اٹھا کر دے سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کس کے قریب ہوں، کہا کہ فإنی قریب۔ اچھا یہاں کہا گیا دعوت اذا دعا، اذا جب آتا ہے تو عربی کا قاعدہ یہ کہ وہ چیز لامحالہ ہوتی ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ قیامت کے بارے میں، تو قیامت تو آنی ہے، جہاں بھی اذا ہے وہاں چیز قطعی الوقوع ہوتی ہے، یعنی اس کا ہونا یقینی ہے، لیکن جہاں ان ہوتا ہے ان وہاں محتمل ہوتا ہے، ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہاں اذا استعمال کیا گیا، ان استعمال نہیں کیا گیا، اس کا مطلب دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسے اذا لا کر کے بتایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی، زلزلت الارض زلزالہا، جی یہ قرآن حکیم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ رمضان میں اعتکاف کریں، وانتم عاکفون فی المساجد، قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا اعتکاف الا فی المساجد، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اگر پردہ ہے اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے، فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے تو مسجد ہی میں کریں گے، جی سنت ہے، اس سلسلے میں وہ زیادہ پریشان نہ ہو، جی مسجد ہی میں ہوتا ہے، چاہے عورتیں کریں یا مت کریں۔ کب کریں؟ رمضان کا 20واں روزہ جب گزر جائے، آج 20 سمجھو، سورج غروب ہونے کے وقت 20 ہو گیا، اب اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ جائے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اور فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جائے، وہ جو بنایا ہوا ہے اس کو معتکف بولتے ہیں، وہ جہاں گھیرا رہتا ہے کہیں بھی، تو اس معتکف میں داخل ہو جائے فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے بعد، جی یہ طریقہ ہے۔ اعتکاف غیر رمضان میں ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ، سنت تو رمضان میں 10 دن ہے، لیکن غیر رمضان میں
کر سکتا ہے، لیکن ایک دن اور ایک رات سے کم نہیں. ایک دن کیا کرے، ایک رات کرے. آگے فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. اس سے پتہ چلا سحری کھانا مستحب ہے، کھانا چاہیے. اس لیے کہ وہ سیاق میں ہے، وہ روزوں کے بیان کے سیاق میں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری کھانا مستحب. اور آخر میں کہا گیا رشوت دے کر کوئی عہدہ حاصل مت کرو. جی حرام مت کھاؤ. اس کا مطلب روزوں کے بیان میں حلال کھانے کی تاکید کی گئی. اس کا مطلب حرام خوروں کا روزہ نہیں ہوتا. حرام خوروں کا روزہ نہیں ہوتا.